سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں حمد اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و تحفہ پیش کرنے کے بعد خوش بختی ہے صاحب خانہ کی کہ آج ان کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص دریا کنارے اللہ کی نام کی مالا جپ رہا تھا. مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ایک عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد کے ایک کونے میں ایک اور گروہ آیا. انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محفل میلاد کی. تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ کونا جس میں صرف اللہ کے نام کے ضربے ایک عرصہ دراز تک لگاتا رہا وہ کونا خالی پڑا. لیکن وہ دوسرا کونا جس میں چند لمحے ذکر مصطفیٰ ہوا ذکر خدا ہوا وہاں آقا علیہ السلام خود تشریف فرما. وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ ذکر خدا تب مقبول ہے جب اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. بے شک کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. اس لیے کہ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد. نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد. کہیں درود سے پہلے اور کہیں سلام کے بعد. نبی ہیں سارے نبی مگر شہ انعام کے بعد. نبی ہیں سارے نبی مگر شہ انعام کے بعد. کہ دانہ دانہ تسبیح کا ہے امام کے بعد. کہ دانہ دانہ تسبیح کا ہے امام کے بعد. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم سنی لوگ آقا کریم کا جب بھی میلاد خیر ہوتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا وجدان ہے کہ جس گھر میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے آقا علیہ السلام اس گھر میں خود تشریف فرما ہوتے ہیں روحانی. اور میلاد شریف کی محفل کرنا دیکھیے نا کہ جس رات آقا علیہ السلام تشریف لائے میلاد کی شب تو وہ جو شب ہے یہ مظروف ہے. یہ ایک برتن کی طرح اس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا. اس کے اندر جو چیز آتی ہے وزن اس کا ہوتا ہے. اب یہ گلاس ہے ہمارے سامنے. اس گلاس میں کوئی شراب ڈال دے تو کوئی بھی غیرت مند آدمی پینا تو دور کی بات اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں ہے. لیکن اگر اسی کے اندر آب زمزم ڈال دیا جائے تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کاش مجھے مل جائے. تو آقا علیہ السلام دیکھیں رات میلاد کی بھی ہے رات شب قدر کی بھی ہے رات شب برات کی بھی ہے. تو مظروف کا اپنا کوئی وزن نہیں. اس کے اندر جو چیز آتی ہے وزن اس کا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میلاد النبی کی رات ہزار شب قدر سے افضل. اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا ہے اور میلاد کی شب میں صاحب قرآن ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کا میلاد ہر مومن مسلمان کو کرنا چاہیے اپنی بساط پر. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس
کثرت کے ساتھ مال و زر ہوگا تو آپ آقا علیہ السلام کا میلاد کریں، بلکہ عاشق لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی امیر ہے یا غریب، بس جب حضور کا میلاد آئے اس کو چاہیے کہ اپنی بساط بھر، اگر ٹوٹا ہوا چراغ ہو، وہ لائٹنگ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، ٹوٹا ہوا چراغ ہی جلا دے تو اس کی میلاد میں جو کمی رہ جائے گی اللہ خود پوری فرما دے گا۔ اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ان کا در امتیاز تھا کہ ہر سال جب بھی ماہ میلاد آتا تو بڑی کثرت کے ساتھ وہ دیگے بناتے، لنگر بناتے، اس شاخان مصطفیٰ کو وہ لنگر کھلاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب میلاد النبی کا مہینہ آ پہنچا اور میرے پاس لنگر کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں نے کچھ پیسے کہیں سے ارینج کر کے میں نے چنے لیے اور آقا علیہ السلام کا میلاد پڑھ کے کچھ چنے تقسیم کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کو میں سویا، میرا نصیب جاگا، آقا علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چنے جو میں نے آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے تھے، آقا علیہ السلام کبھی ایک ہاتھ میں لیتے ہیں کبھی دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کے نام کی دیگیں بنائی، بڑی کثرت کے ساتھ میں نے لنگر تقسیم کی، کبھی خواب میں نہیں آقا آج تو آپ میں نے چنے بانٹے آپ کے نام پہ تو آپ خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا میرے غلام، کہیں تو نے آج چنے تقسیم کیا اور کہیں تیرا دل چھوٹا نہ ہو جائے کہ آقا کی بارگاہ میں جو میں نے نذرانہ پیش کیا ہے وہ کم تر ہے، تو میں خود اس بات کا ثبوت دینے آیا ہوں تمہارے خواب میں کہ جو تم کرتے رہے ہو یہ چنے ہوں، اس سے پہلے جو بھی ہمارے نام کی خیرات ہو وہ ہم تک پہنچتی رہی۔ اور حضرت عمر کا قول ہے جواہر البہار میں، آپ نے فرمایا بندہ میلاد النبی پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ 1 روپیہ خرچ کرنا اس بندے کی بخشش کے لیے کافی۔ تو صاحب خانہ خوش نصیب ہیں آج ان کے گھر میں اللہ رب کریم کے محبوب کا ذکر خیر ہوا اور میلاد النبی کی محفل کو انہوں نے سجایا۔ اللہ کریم ان کے گھر پہ اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے اور اس گھر سے ہر قسم کی نحوست و بلا کو دور فرمائے۔ اللہ میلاد النبی کا فیضان اس گھر پہ عطا فرمائے۔ اللہ صاحب خانہ کی نسلوں کو میلاد کرنے والا بنائے۔